دوستو ارطغرل غازی ڈرامے میں دکھایا جانے والا ہانلی بازار جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس بازار کو ڈرامے میں کیوں اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کے لیے ارطغرل غازی کو جنگ کرنا پڑی، یہ بازار اصل میں کہاں پر واقع ہے اور کیا یہ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو سب سے پہلے اگر ہم کاروان سرائے کے بارے میں بات کریں تو عثمانی دور میں یہ سرائے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ سلجوق سلطنت جو کہ تاریخ میں ایک عظیم سلطنت گزری ہے، اور یہ سلطنت مسلمانوں کے عروج کا سبب بھی بنی ہے۔ اس سلجوق دور میں اناطولیہ کا ایک قدیم تجارتی راستہ تھا، جس راستے سے تاجر چین اور فارس کا سامان اور نایاب اشیاء لے کر آتے اور پھر اسے یورپ اور اس سے آگے کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ دوستو اس طرح کے تجارتی راستے ریاست کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند ہوتے تھے، اسی لیے ریاست کے سلطان، سرداران اور دیگر عہدیدار اس راستے پر تجارت کے لیے حوصلہ افزائی کرتے اور تاجروں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حوصلہ افزائی اور خدمت کاروان سرائے یعنی کہ تاجروں اور مسافروں کے آرام کرنے کے لیے جگہ بنا کر کی جاتی تھی۔ دوستو یہ کاروان سرائے اس دور میں اناطولیہ اور دیگر تمام ریاستوں کے تجارتی راستوں پر بنائے گئے تھے۔ کاروان سرائے ریاست کے سرداران کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، کیونکہ ان سرائے میں آنے والے تاجر اور دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ خریداری کیا کرتے تھے، یا پھر دو تاجر مل کر آپس میں وہیں سودا کر لیتے۔ ان کاروان سرائے جنہیں ہان بھی کہا جاتا تھا، ان میں 3 روز تک کھانا اور جانوروں کا چارہ وغیرہ آنے والے تاجروں کے لیے سرائے کے مالک کی طرف سے مفت ہوا کرتا تھا۔ ان کاروان کے آس پاس یہ لوگ ایک بازار بھی لگایا کرتے تھے، جہاں سے دور دراز سے آنے والے تاجر اپنی ضرورت کی اشیاء بھی لیتے اور ضرورت پڑنے پر اور اچھے دام ملنے پر اپنا مال بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ دوستو کاروان سرائے کے ساتھ ساتھ بازار بھی بنائے جاتے تھے۔ دوستو آج ہم جس اہم بازار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہانلی بازار ہے، کہ جس کو آپ نے ارطغرل غازی سیریز میں بھی دیکھا ہوگا۔ یہ ہانلی بازار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ دوستو یہ بازار تجارتی مرکز تھا، جتنے بھی راستے تھے وہ اس بازار سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو اس بازار کو فتح کرنے کا مطلب پورے ہب کو فتح کرنا، کہ جس میں ہر طرح کا تاجر آتا ہے اور اپنا سامان بیچتا ہے۔ دوستو یہ ہانلی بازار آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ اور دیگر تجارتی راستوں پر سلجوق حکومت کے دور کے تقریباً 100 کاروان سرائے موجود ہیں، جو کہ اس بازار کے بالکل قریب واقع ہیں، اور یہ کاروان سرائے آج سیاحوں کی توجہ کے مرکز بنے ہوئی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سلطان ہان کو دی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی کاروان سرائے ہے۔ یہ کاروان سرائے 1229 میں سلطان علاء الدین نے تعمیر کروائی تھی، اور اسی لیے اس کاروان سرائے کا نام سلطان ہان یا سلطان رائے ہے، اور یہ آج بھی ترکی میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ واقع ہے۔ دوستو یہ تمام کاروان سرائے اس دور میں بھی حیرت انگیز طور پر بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ تعمیر کی جاتی تھیں۔ ان کاروان سرائے کو کیلکولیٹڈ اتنے فاصلے پر بنایا جاتا تھا کہ ایک انسان جس فاصلے کو ایک دن میں مکمل کرتا ہو، یعنی ایک دن سفر کرنے کے بعد اسے ایک کاروان سرائے مل جائے جہاں پر وہ آرام کر سکے اور اپنے سفر کے لیے ضروری اشیاء کو خرید سکے۔ چونکہ اس دور میں گھوڑوں پر سواری ہوا کرتی تھی، تو ہر کاروان سرائے میں گھوڑوں کے لیے گھاس اور دیگر خوراک بھی موجود ہوتی۔ ان کاروان سرائے میں تقریباً تمام سہولیات موجود ہوتی تھی، یہاں پر باورچی، موچی، لوہار، طبیب، یہ سب خادمین کے طور پر موجود ہوتے تھے۔ ان سرائے میں دنیا بھر کے تاجر آتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ سے سونا آتا تھا۔ یہ سرائے اس لیے بھی مفید تھی کیونکہ ان میں جگہ جگہ تاجر اپنے تجربات سے سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اس پرانی ہانلی بازار کو اب گرینڈ بازار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی ہی سب سے بڑا بازار ہے، جہاں جا کر سلطنت عثمانیہ کی آج بھی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ دوستو اس بازار کے دروازے پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کیا آپ بھی ارطغرل غازی سیریز دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔